بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکرام چاچا نہایت ضعیف آدمی تھے۔ ان کی عمر 90 سال کے لگ بھگ تھی۔ میں اکثر ان سے ملنے جاتا تھا اور ہم کافی دیر تک گپ شپ کیا کرتے۔ وہ اپنی جوانی کے دور کے قصے سناتے، اور سچ بات تو یہ تھی کہ مجھے ان سے باتیں کر کے بہت اچھا لگتا تھا۔ آج بہت دنوں کے بعد میرا جانا ہوا تھا ان کے ہاں، جبکہ وہ 2-3 بار پیغام بھجوا چکے تھے، مگر مصروفیت ایسی تھی کہ میں نہ جا سکا۔ آج بھی گھر واپسی میں مجھے دیر ہو گئی تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے، مگر اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھا اکرام چاچا کے گھر چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ابھی تک جاگ رہے ہوں گے۔ میں سیدھا ان کے کمرے کی طرف گیا۔ دیکھا تو چاچا اپنے بستر پر لیٹے چھت کو گور رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے، مگر میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا، ان کی گیلی آنکھوں کو ٹشو سے صاف کیا۔ میری ان سے محبت اور عقیدت ایسی ہی تھی، مگر آج وہ کچھ زیادہ ہی چپ چپ تھے۔ لب خاموش تھے، مگر آنکھیں نہ جانے کیوں بھیگ رہی تھیں۔ میں نے ان کے پیشانی پر ہاتھ رکھتے پوچھا، اب کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میرا اتنا کہنا تھا جب وہ باقاعدہ رونے لگے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اکرام چاچا میرے سامنے یوں روئے تھے۔ میں بھی پریشان ہو گیا کہ آخر بات کیا ہے، مگر جو بات انہوں نے کی میری روح تک کانپ گئی کہ کیا کوئی گھر کے بزرگ سے ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں۔ اکرام چاچا کا ایک ہی بیٹا تھا، سجاد، جو کہ آج سے چند سال پہلے کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو کر جان کی بازی ہار گئے۔ سجاد کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی جو سب شادی شدہ تھے۔ بیٹے تو دونوں کام کے سلسلے میں بیرون ملک تھے، جبکہ بہویں سجاد صاحب کی بیوی یعنی اپنی ساس کے ساتھ گھر میں رہتی تھی، اور ان کے دادا اکرام جو کہ میری امی کے سگے چچا تھے، وہ ان کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ جب تک پوتے گھر پر تھے دادا کا بہت خیال رکھتے تھے، مگر ان کے جانے کے بعد چاچا بہت اداس رہنے لگے۔ ہمارا گھر ان کے گھر کے قریب ہی تھا اور اکرام چاچا رشتے میں میرے نانا لگتے تھے، مگر امی انہیں چاچا کہتی تو ہم بچے بھی سب انہیں چاچا ہی کہنے لگے۔ وہ شروع سے ہی مجھے بڑا پیار کرتے تھے۔ میں بھی کوشش کرتا کہ ہر روز وقت نکال کر ان کے پاس جا بیٹھوں۔ وہ اپنے بچپن اور جوانی کے قصے سناتے، کیونکہ بزرگوں کے پاس ان کے ماضی کی یادیں ہی تو ہوتی ہیں۔ اگر کوئی سننے والا ہو تو وقت اچھا کٹ جاتا ہے، نہیں تو ایسے ہی دیواروں کو تکتے بڑھاپا گزر جاتا ہے۔ ان کا ماضی بہت شاندار تھا، بہت دانا اور عقل مند آدمی تھے۔ خاندان والے اور کئی دوسرے لوگ بھی اکرام چاچا سے مشورہ کیا کرتے۔ وہ نہایت خوددار اور عزت دار آدمی تھے، مگر بڑھاپا انسان کو بے بس کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ اکثر کہتے کہ یہ تو میرے جانے کا وقت تھا، مگر سجاد چلا گیا۔ وہ اپنے بیٹے کو یاد کر کے افسردہ رہتے۔ پوتے سے بات ہوتی تو یہی کہتے کہ ایک بار جیتے جی مجھے اپنی شکل دکھا جاؤ۔ اس کے علاوہ کبھی کوئی گلہ، کوئی شکایت ان کے منہ سے کبھی نہ سنی۔ اس عمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی ہمت دی تھی کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے، لاٹھی کے سہارے چلتے تھے، یعنی چلنے پھرنے میں کسی کی محتاجی نہ تھی۔ ہاں، مگر ایک محتاجی تھی جو نہ جانے کب سے تھی، مگر مجھے بھی پتہ چلی۔ آج نہ جانے کس طرح ان کی زبان پھسل گئی، کہنے لگے، آج شام کو میرے گھر والوں نے مجھے کھانے کا نہیں پوچھا، اور آج وہ رو دیے تھے۔
मैं खामोशी से उन्हें देखे गया, क्या कहता। चंद लम्हे खामोशी की नज़र हो गए। वो भी संभल गए, फिर खजालत मिटाने के लिए मुस्कुरा दिए। मैं समझ सकता था, एक खुददार आदमी के लिए ये कहना आसान नहीं था, मगर भूख अच्छे भले इज्जतदार आदमी को ढेर कर देती है, और वो तो थे ही दूसरों के रहमो करम पर। मैं हैरान हो रहा था कि घर में तीन तीन औरतें होने के बावजूद एक बूढ़ा वजूद रोटी के लिए रो दिया था। क्या फ़र्क पड़ जाता है, जहाँ हम अपने लिए अनवाओ इक़साम के खाने बनाते हैं, अपने बच्चों के लिए उनके मनपसंद खाने बना लेते हैं, मगर बुजुर्गों की एक रोटी हम पर भारी पड़ जाती है। मैं कहने लगा, चाचा सच में मुझे भी बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। अम्मा ने फ़ोन पर बताया था कि आज उन्होंने हलीम बनाई है। कह रही थी, चाचा से मिलने जाओ तो उनके लिए भी लेकर जाना, आपको बहुत पसंद है ना। वो ना ना करते रहे, मगर कमज़ोरी और नकाहत की वजह से ज़्यादा ना बोल पाए। मैं दबे पाँव घर की तरफ गया। चाचा के घर में सभी अपने अपने कमरों में थे, किसी ने नोट न किया। मैं जल्दी से हलीम और रोटी लिए वापस आ गया। अम्मी कहती रह गईं कि क्या मसला है, आराम से खाना खा लो घर बैठकर। मगर मैं कह आया कि चचा इकराम से मिलना था, देर हो गई, तो उनके साथ मिलकर ही उन उनको मिलकर उनके साथ ही खाना खा लूँगा। मैंने ज़बरदस्ती चाचा को चंद निवाले खिलाए थे, वो भी उनके आंसू की तरह उनके हलक में ही अटक जाते। मैं उस रात काफ़ी देर तक उनके पास बैठा रहा। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था उन्हें अकेला छोड़ने पर। अगली सुबह मेरी आंख अम्मी के रोने की आवाज़ पर खुली थी। रोती हुई कहने लगी, चाचा रात के सोए, सुबह उठे ही नहीं। वो मर गए। उनकी मौत पर अफसोस करने वालों की खूब खिदमत की गई। उनके लिए खाने का एहतमाम किया गया और जनाजे पर ऐलान हुआ कि कोई मेहमान खाना खाए बगैर नहीं जाएगा। और मैं ये सब देखकर इंसानियत के दोहरे मयार पर हैरान था। घर के बुजुर्ग के लिए एक रोटी नहीं बन पाई, और उसी बुजुर्ग की मौत पर इस कदर एहतमाम। क्या कहेंगे आप, हकीकत है ये, और ऐसा ही होता है। हम इंसान किस कदर बेहिस हो चुके हैं। कैसी लगी कहानी आपको ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी कहानी के साथ।